السلام علیکم دوستوں، میں ہوں محمد نوشاد قاسم تارا پوری۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ سماعت فرمائیں گے نون قطنی کا قاعدہ اور اظہار مطلق کا قاعدہ۔ اس کے بعد انشاءاللہ تفصیل سے اگلی ویڈیو میں آپ سماعت فرمائیں گے نون قطنی و اظہار مطلق کی مشق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم نون قطنی اور اظہار مطلق کا قاعدہ شروع کرتے ہیں۔ نون قطنی ہے تو مشکل قواعد اور اس کا سمجھنا بھی بہت مشکل ہے، لیکن بچے جو سمجھدار بچے ہوں ان کو سمجھا کر کے پڑھا دیا جائے، تجوید کی مکمل بات نہ بتا کر کے بس ایک اس کی اصل اور پھر نقل اور اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ بتا دیا جائے، سمجھا دیا جائے۔ اور دیکھیے، جب ایک ماحول ہوتا ہے اور بڑے کسی بھی انداز سے پڑھ رہے ہوں تو چھوٹے جلدی اس کو قبول کر لیتے ہیں، ان کا رٹنا رٹانا بھی آسان ہو جاتا ہے، جواب بھی ان کے لیے آسان ہو جاتے ہیں اور سمجھنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ دیکھنے کے پڑھنے کے اعتبار سے مشکل ہے، لیکن جب ایک بچوں میں ایک ماحول ہوتا ہے سب سمجھ جاتے ہیں۔ قاعدہ نمبر 23 نون قطنی کا یہ قاعدہ ہے کہ اگر پہلے کلمے کا آخری حرف منون ہو اور دوسرے کلمہ کے شروع میں حمزہ وصلی ہو اور اس کے بعد والا حرف ساکن یا مشدد ہو تو تنوین کی ایک حرکت کو باقی رکھ کر دوسری حرکت کو نون مکسور سے بدل کر آنے والے کلمے سے ملا کر پڑھیں گے، جیسے مبینن اقتلوا سے مبینن اقتلوا، اس کو نون قطنی کہتے ہیں۔ قاعدہ نمبر 24 اظہار مطلق کا یہ قاعدہ ہے کہ اظہار مطلق کے دو حروف ہیں واو اور یا، کہ جب کسی کلمہ میں نون ساکن ہو اور اسی کلمہ میں نون ساکن کے بعد آ جائے ان دو حرفوں میں سے کوئی حرف تو وہاں پر نون ساکن کا اظہار ہوگا، ادغام نہ ہوگا اور جلد پڑھا جائے گا، جیسے قنوانن صنوانن دنیا بنیان مرصوص، اس کو اظہار مطلق کہتے ہیں۔ نوٹ: ان چار کلموں کے علاوہ پورے کلام پاک میں اور کوئی مثال نہیں ہے۔ یہ بات بچوں کو بتا دیں۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا